پاکستان میں گولڈ ریٹ کا معمہ حل نہ ہو سکا۔ گولڈ ایسوسی ایشن اور سٹے بازوں کے ریٹ میں فی تولہ 6 سے 7 ہزار کا فرق ہے۔ اور کراچی جیمز اینڈ جیولرز ایسوسی ایشن کے صدر حسین قریشی کہتے ہیں کہ حکومت گولڈ ریٹ پر اتھارٹی قائم کرے۔ مزید جانتے ہیں کامران چوہان سے۔ کامران، یہ کیا معاملہ ہے؟ جی، ملک میں ایک بار پھر گولڈ مافیا سرگرم ہے، جس کے باعث سٹے بازوں نے گولڈ کا دوسرا ریٹ جاری کر دیا ہے، جس کے بعد ملک بھر میں سونے کے 2 ریٹ گردش کر رہے ہیں۔ یہ سارا معاملہ کیا ہے، اس پر بات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ آل کراچی جیولرز اینڈ مینوفیکچر ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ ہیں حسین قریشی صاحب۔ قریشی صاحب، یہ بتائیں کہ کیا سٹے مافیا کیوں دوبارہ سے سر اٹھا رہا ہے؟ کیونکہ پہلے بھی کریک ڈاؤن ہوا تھا، اب کیا دوبارہ کی صورتحال ہے؟ 2 ریٹ کیوں ہیں؟ لوگ کتنا پریشان ہیں اور اس کا حل کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، یہ مافیاز آپ نے دیکھا کہ ہر سیکٹر میں موجود ہیں، اور خصوصی طور پہ آپ نے دیکھا تھا کہ پچھلے خصوصی طور پہ نگراں حکومت کے دور میں جو آرمی چیف صاحب نے ایک کریک ڈاؤن کیا تھا، جو ڈالر کی جس طریقے سے پرواز تھی اونچی جا رہی تھی، تو اس کو ایک لگام دی تھی، تو اس کے بعد آپ نے دیکھا تھا کہ یہ تھم گیا تھا معاملہ۔ لیکن جس طریقے سے دیگر سیکٹر میں کسی نہ کسی طریقے سے مافیاز موجود ہوتی ہیں، گولڈ سیکٹر میں بھی ایک انوکھی بات یہ ہے کہ 2 طرح کے ریٹ نکل رہے ہیں۔ تو اس کا طریقہ کار ہم نے آل کراچی جیولرز مینوفیکچر ایسوسی ایشن نے گزشتہ کئی ماہ پہلے بھی ایک مطالبہ رکھا تھا کہ حکومت کو چاہیے کہ اس کو اپنے کنٹرول میں لیں اور ایک اتھارٹی قائم کر دی جائے، جیسے پیمرا نیپرا ٹائپ کی ایک اتھارٹی ہوتی ہے، جس میں جیولرز کے نمائندے بھی شامل ہوں، اور ان کی مشاورت کے ساتھ پورے پاکستان میں، پورے ملک میں ایک ہی ریٹ اگر جاری ہوگا تو اس سے یہ بحران جو ہے اس کا خاتمہ بھی ہوگا اور یہ کنفیوژن کا بھی خاتمہ ہوگا۔ یہ آپ نے گفتگو سنی، حسین قریشی صاحب کا کہنا ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ ان 2 ریٹوں کے خاتمے کے لیے ایک اتھارٹی قائم کی جائے، جس میں جیولرز اور مینوفیکچررز کو بھی اس کا حصہ بنایا جائے، اور لوگ جس سے پریشان ہیں، اور وہیں دوسری جانب جو سٹے بازی کا جو عمل ہے اس کو بھی روکا جا سکتا ہے۔ تو حکومت کو چاہیے کہ فوری طور پر اس مطالبے پر ہمیں آن بورڈ لے اور ایک اتھارٹی قائم کرے۔ جی، ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔